رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، کہ ہر جو ہے دن قبر جو ہے 5 دفعہ صدا دیتی ہے، 5 کلمات مختلف کلمات سے ندا دیتی ہے، بلاتی ہے۔ تو جو کرنا، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اگر آج کی اس پوری مجلس میں اور اس علیہ صاحب کی مجلس میں ہم نے یہ 5 نقطے یاد کر لیے تو شاید میری اور نجات آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ پہلا ندا کون سی قبر دیتی ہے میرے دوستوں؟ قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر کہتا چلوں کہ ہمیں تو اور بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن یہ جو حقیقی آواز ہے، جہاں جو ہمارا حقیقی گھر ہے، جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں جانا ہے، جس کے لیے یہ تمام دنیا اور یہ تمام امتحانات اور یہ تمام مراحل طے کر رہے ہیں، اس کی صدا سننا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اب یہاں پر تو ہم سب کے دوست موجود ہیں، ماں باپ بہن بھائی سب موجود ہیں، تنہائی نہیں ہے۔ انا بیت الوحدہ فاحملوا، پس لے آؤ، حمل کرو، یعنی لے آؤ اپنے ساتھ کیا؟ الیہ، میری طرف، انیسا، ایک انیس لے کر آؤ، ایک دوست لے کر آؤ۔ بے شک، یعنی تنہائی ہوں تو جو تنہا ہوتا ہے وہ خوف میں ہے، وہ ڈر میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، تو کیا کرو؟ الیہ انیسا، کہ کوئی انیس لے کر آنا، انیس کے بغیر میری طرف نہ آنا۔ پوچھا گیا انیس کون سا ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تلاوت قرآن جو ہے انسان کی انیس ہے، انسان کو تنہائی سے جو دور کرے قبر کے اندر، جو نور بن کے قبر میں نورانیت پھیلائے گا، وہ قرآن مجید ہے، وہ تلاوت کلام میں الہی ہے۔ تو اسی لیے روایت کے اندر اور اسی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کم از کم رات کو سونے سے پہلے 10 آیتیں کیا کرے؟ تلاوت کرے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ کیا کرے؟ 10 آیات کی تلاوت کرے۔ جو 10 آیات کی سونے سے پہلے تلاوت کرے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ بس جلدی سے بیان کروں، اور بھی ہیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ کیا کرو؟ میرے لیے میرے پاس کوئی انیس لے کر آنا، خالی دوست اور انیس کے نہ آنا۔ انا بیت الظلمہ، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون سا بیت ہوں، میں کون سا گھر ہوں؟ میں ظلمت ہوں، اندھیرا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ کون سی چیز چاہیے؟ فاحملوا الیہ سراجا، کوئی سراج لے کر آنا، کوئی چراغ لے کر آنا، کوئی نورانیت لے کر آنا۔ ان الحسین مصباح الہدی، یہاں پہ تطبیق کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ اگر آنا تو کم از کم حسین کی محبت لے کر آنا۔ بے شک، وہ سراج ہے، وہ منیر ہے، وہ روشنی ہے، وہ چراغ ہے جو کائنات تک پوری انسانیت کو روشن کر سکتا ہے، اس کا نام حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے، یہ سراج سے میرے لفظ ذہن میں آیا ہے، یہ میں نے خود بیان کیا ہے سراج سے، کہ سراج یہ بھی چراغ، تو امام حسین بھی چراغ۔ خیر یہ کلہم نورا واحدہ، سب کے سب چراغ ہیں۔ حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز شب جو ہے وہ چراغ ہے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ نماز شب جو ہے وہ کیا ہے؟ چراغ ہے۔ اسی لیے سید الانبیاء، حدیث میں سید الانبیاء مولا متقیان کو ایک دفعہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو جب نماز شب کے بارے میں بیان کیا تو روایت کہتی ہے 3 دفعہ تاکید کی سید الانبیاء نے، 3 مرتبہ۔ اور امام صادق فرماتے ہیں بعض جگہوں پہ 4 دفعہ تاکید کی کہ علی نماز شب سے غافل نہ ہونا، نماز شب ادا کرنا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری، انا بیت التراب، میں مٹی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں مٹی پہ جو ہے مثلا جب بیٹھتے ہیں معمولاً کوئی نہ کوئی کپڑا بچھا کر جو انسان بیٹھتا ہے، یا کوئی مثلا پاکستانی ماحول میں کیا کوئی چٹائی بچھا دی، کوئی کپڑا بچھا دیا تب بیٹھتا ہے انسان مٹی کے اوپر۔ تو آگے جو ہے فاحملوا الیہ فراشا، کوئی بچھونا لے کر آنا، کوئی فرش لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو بغیر جو ہے بچھونے کے آ جاؤ، بغیر کسی فرش کے آ جاؤ۔ تو اب روایت کے اندر پوچھا گیا کیا فراش کون سا ہے جو انسان قبر میں لے کر جائے؟ فرمایا عمل صالح۔ سبحان اللہ۔ عمل صالح، عمل ہو، اب ممکن ہے میں اور آپ عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن عمل فقط عمل نہیں، عمل صالح کی قید ہے۔ آپ جا کے اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، عمل نہیں کہا گیا، عمل بھی ہو تو کون سا؟ عمل صالح ہو۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز جو ہے ہم پہ کیا کرتی ہے؟ لعنت کرتی ہے۔ خود آپ
کی صورتوں میں جا کر دیکھیں، سورہ ماؤن ہے میرے خیال میں، ویل للمصلین، ساہون، جو نماز سستی کرتے ہیں، نماز کیا کر رہی ہے ان پہ؟ لعنت کر رہی ہے، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو عمل صالح کی قید ہے، جو عمل صالح ہو۔ تو یہاں عمل صالح سے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے عمل انجام دیے ہیں، بہت سے علماء نے عمل انجام دیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تفاسیر بیان کی ہیں، مجالس پڑھی ہیں، مدارس بنائے ہیں، لیکن جو عمل صالح روح اللہ موسوی الخمینی نے انجام دیا ہے وہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ فقط مدرسہ نہیں بنایا، بلکہ ایسا نظام دیا اس ملک ایران کے اندر، ایسا نظام قائم کیا کہ جس نظام کے اندر انسان صالح تربیت ہوں، سبحان اللہ، اور وہ پروان چڑھیں گے اور اس وجود آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں قاسم سلیمانی اسی نظام کا نتیجہ ہے، قاسم سلیمانی رہبر معظم اس نظام کا نتیجہ ہے۔ یہ عمل صالح ہے امام خمینی کا، یعنی ایک عمل صالح ہو۔ اور عمل صالح کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا، کہ جو نیک عمل انجام دے، صالح عمل انجام دے، من ذکر او انثى وهو مؤمن، مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ جب تم ایک عمل صالح لے کر آؤ گے تو خدا وعدہ دے رہا ہے میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں تمہیں حیات طیبہ عطا کروں گا، سبحان اللہ، میں تمہیں پاکیزہ حیات عطا کروں گا۔ ممکن ہے اس حیات طیبہ میں فقر ہو، تو جو جانا چاہتا ہوں، بہت ممکن ہے حیات طیبہ میں کیا ہو؟ فقر ہو، لیکن سکون ہوگا، دل کو سکون ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی حیات ہے، سب کچھ ہے، گاڑی، بنگلہ، پراپرٹی، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، حیات طیبہ نہیں ہے، حیات خبیثہ ہے۔ حیات طیبہ نہیں، سکون نہیں، رات کو سونے سے پہلے گولیاں کھا کے سوتے ہیں، خوف ہے نا کچھ چھن نہ جائے، کہیں جو ہے میرا نقصان نہ ہو جائے، حیات طیبہ نہیں ہے۔ پس جو عمل صالح کرے گا اور خدا کے نزدیک وہ عمل صالح ہوگا، خدا کیا عطا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ ممکن ہے یہ عمل صالح ایک بندے کا ہو اور اس ایک بندے کے عمل صالح کے نتیجے میں پورا معاشرہ جو ہے حیات طیبہ سے استفادہ کرے، سبحان اللہ۔ یہ عمل صالح تھا امام خمینی کا۔ اس کے بعد قبر جو آواز دیتی ہے، چوتھی آواز وہ کیا ہے؟ انا بیت العقاب، عقاب بھی آیا ہے، حیات بھی آیا ہے، اس طرح سے لفظ آیا ہے، یعنی میں کیا ہوں؟ میں ایک ایسا بیت ہوں کہ جس میں کیا ہے؟ عذاب ہے، سزا ہے، سانپ اور بچھو اور یہ ذکر، یعنی اس طرح کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ ہیں۔ تو کیا کرو؟ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ تریقہ یعنی کوئی ایسا صدقہ لے کر آؤ، کوئی ایسی خیر لے کر آؤ کہ جس کے ذریعے سے تم قبر کے عذاب سے بچ سکو۔ اور آخری آواز کون سی دیتی ہے میرے دوستوں؟ قبر آخری آواز جو دیتی ہے، پانچویں آواز ہر روز، انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، میں فقر کے کیا ہوں؟ بیت ہوں، غربت ہے، یہاں کوئی خزانہ لے کر آؤ، کوئی کنز لے کر آؤ، کوئی گنجینہ لے کر آؤ۔ تو پوچھا کیا خزانہ، کیا کنز؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے کنز اور خزانہ کس کا؟ قبر کو نورانیت کرنے کا۔ بس 5 چیزیں ہوگی میرے دوستوں، یہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ایک، ہمیں انیس کی ضرورت ہے، وہ انیس کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ دوسرا سراج ہے، وہ سراج کیا ہے؟ نماز شب ہے۔ تیسرا فراشہ یعنی عمل صالح۔ چوتھا صدقہ، اور پانچواں خزانہ لا الہ الا اللہ۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں قبر میں ان 5 چیزوں سے معشور فرمائے۔